IMF کے شرائط لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اب جو نئی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی پر 60 روپے جو ہیں وہ مزید بڑھائے جائیں. یہ کرنے کی جو ہے وہ تجویز ہے IMF کی طرف سے اور جو ہے وہ ہماری طرف سے یقیناً جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ جو ہے اس حوالے سے ہے کیونکہ عوام پریشان ہے, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. اب کس کانٹیکس میں کی ہے, کس طریقے سے کی ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب یہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ بطور ایٹمی اور میزائل پاور اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ IMF جو ہے اس کی شرائط حد سے بڑھتی جا رہی ہیں, اب ہمارے بس کی نہیں رہی, IMF کے ساتھ ڈیل ہونے نہیں جا رہی, ہمیں خود سے کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, یہ مطلب ہے اس کا یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے اس کا جو بھی مطلب ہے میرے خیال سے وہ ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں کہ اگر IMF ہمیں پروگرام میں شامل یعنی ہمیں پروگرام نہیں دیتی ہے تو ہم نے کسی طرح سے تو جینا ہے نا. اگر IMF کی مرضی پر تو اپنے ملک کی بقا, اپنے ملک کا مستقبل قربان نہیں کر سکتے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہمارے پاس اپنے مسائل ہیں, ہماری اکانومی اگر ہم ٹھیک کر لیں اس کو تو میں کوٹ کر رہا ہوں, میں جب لاسٹ ٹائم چائنا گیا تھا تو وہاں ایک اکانومی کے جو وہاں کے بہت بڑے ماہر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اگر ڈاکومنٹ ہو جائے اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی اکانومی ہے تو آپ دنیا میں قرض دینے والے ممالک میں شامل ہو جائیں. یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. بہت. تو میں نے جب ان سے آرگو کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے, تو انہوں نے مجھے پھر فیکٹس اینڈ فگر سے سمجھایا. اچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے ملک میں کتنی کرپشن ہے. میں نے تھوڑا سا ڈرتے کہا جی 15%. انہوں نے کہا آپ کے ہاں کرپشن 70% ہے. 70%؟ میں بکھلا گیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کس کس کے پاس باہر کتنا سرمایہ پڑا ہے. اگر وہ سارا پاکستان آ جائے تو پاکستان کو نہ IMF کی ضرورت ہے نہ کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا خود کفیل ہو جائے گا کہ لوگوں کو پورے دوسرے ملکوں کو قرضے دے گا. چلیے جی وہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کا یہ بیان کہ ہم نیوکلیر پاور کے طور پہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا سیکھ لیں. ہم نے کل بھی بات کی تھی, اس سے پہلے بھی 2 پروگراموں میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جن ممالک نے اپنے وسائل پر انحصار کرنا سیکھ لیا ہے وہی آگے بڑھے گی اور ہمیں بھی یہ الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. ایک بات نہیں بخاری صاحب, اس میں آپ اور کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ کیا دوست ممالک پہ تکیہ کیے بیٹھے؟ میں آپ کو عرض کروں گا, آپ کا سوال بہت ٹھیک ہے, بہت ڈیپ ہے. میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کا جواب, لیکن آپ نے نہیں بخاری صاحب اوائڈ کر نہیں سکتے نا, عوام بھی جاننا چاہتی کہ IMF. دیکھیے خان صاحب تو خیر سی پیک کے ویسے ہی دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر IMF نے ہمیں مزید تنگ کیا یا مزید ہم پر کنڈیشنالٹیز لگانے کی کوشش کی یا ان کو ٹفن کیا تو ہم بغیر IMF کے پروگرام کے بھی سروائیو کریں گے. صحیح ہے. اب یہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس ویسے تو حالت پتلی ہے نا, ہماری اکانومی تو ہماری ٹھیک نہیں ہے. یہ میں اب خبر بھی دے رہا ہوں, میں اکانومی کے معاملوں میں جلدی اپنی ناک پھنساتا نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ ابھی حال ہی میں چائنا سے آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پکی خبر ہوتی ہے تو ہی دیتے ہیں آپ. وہ عائشہ وہ خبر یہ ہے کہ دروغ بگردن راوی, میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کسی کو بھی, کہ اگر IMF ہمیں الٹیمیٹلی ریفیوز کر دیتا ہے پروگرام دینے سے تو ہمیں جو پیسے چاہیے ڈیٹ سروسنگ کے لیے, خاص طور سے جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں 25 ارب کے قریب, وہ ہمیں اپنے دوست سے مل جائیں گے. اچھا, یہ کس دوست کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اتنا بڑا کام کون سا دوست کر سکتا ہے؟ چائنا. صرف چائنا. اچھا. اینی وے, یہ میں نے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے یہ درفنتنی چھوڑی ہے, لیکن یہ ہوا میں نہیں ہے. اچھا, اس کے پیچھے کوئی ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی چیزیں ہیں. ایک دفعہ چائنا نے یہ آفر کی تھی کہ ہم پاکستان میں $58 بلین کی انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ہمارے دوست ممالک جو ہیں, سعودی عرب ہے, UAE ہے, جب ہمیں IMF سے ہم پیچھا چھڑا لیں گے یا وہ پیچھا ہمارا چھوڑ دے گا, یہ ملک بھی کھل کے آئیں گے, پھر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں رہے گی. تو یہ بات اسحاق ڈار کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اپنے وسائل پہ انحصار کرنا, دوستوں کی مدد یس, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہر دفعہ تو ہم دوسروں کا ہاتھ نہیں دے سکتے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی آپٹیمسٹک نوٹ پہ بات کی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے, یعنی جو اب یہ فزیکل ایئر شروع ہوگا, اس میں لوگوں کی بھی آمدن بڑھے گی اور پاکستان کی بھی آمدن بڑھے گی, تو اکانومی کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اب آ جائیں, جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مصدق ملک صاحب. وہ آج بڑی دیر کے بعد بول رہے ہیں لیکن بولے خوب ہے.
انہوں نے وہ بینڈ بجائی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کی کہ آپ بس مزے لے سکتے ہیں سن کے اس کو. اچھا مثال کے طور پہ انہوں نے کیا کہا, ان کا جناب وہ فرماتے ہیں خان صاحب کہ میں ماسکو چلا گیا تھا تو اس نے میری حکومت انہوں نے الٹا دی. سائفر یاد ہے نا آپ کو؟ پھر کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں الٹا دی انہوں نے, ان کا میں وہاں سے تیل لینے گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پوچھا کہ بھائی وہ تیل ویل کی کوئی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پتا پھینکا تھا ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انٹو ریالٹی, اچھا, اور پہلا جہاز تیل لے کے یہاں آ گیا ہے. نہیں تو اب یہ تو تیل لے آئے ہیں تو ان کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا اس نے پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھا ہے کہ بتائیں کیا اس تیل لانے سے اب بھی کوئی حکومت پاکستان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے. کافی میں نے کہا نا بینڈ بھی بجائی اس نے, کافی مذاق بھی اڑایا ان کی اس بے پر کی جو اڑائی گئی تھی اس وقت. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ٹو ریفائن دس رشین آئل وہ ہم نے پہلے سیمپل منگا کے اس کو اسٹیبلش کر لیا تھا کہ کر سکتی ہیں. صحیح, ہمیں صرف اپنی ریفائنریز کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی صورتحال یہ بنے گی کہ 1/3 آف آر نیشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تیل ہم رشیا سے لیں گے. ٹھیک ہے, جس سے جو انارمس ہمیں فائدہ پہنچے گا کیونکہ وہ بہت کم قیمت میں 40% چیپ ہے وہ آئل, وہ ہم ایک پیسہ بھی حکومت اپنے پاس نہیں رکھے گی, وہ کنزیومرز پر یعنی ٹرانسفر ہوگا. یعنی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ میں آپ فیل کریں گے. جب ہم اپنی گاڑیوں کا ٹینک بھروانے کے لیے جاتے ہیں نا تو سستا پیٹرول ملے گا تو مزے آئیں گے نا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اسی کے ساتھ ہی رضا ربانی صاحب بھی آج بہت اچھا بولے ہیں. وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور بین الاقوامی سامراج کے چنگل سے نکلنا ہوگا. وہی بات یعنی وہ حق میں نہیں ہے, یعنی آپ دیکھ لینا کہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ میں نے پہلے وزیر اعظم کا کہا, پھر اسحاق ڈار کا کہا, پھر میں نے مصدق ملک کا کہا, اور اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جان چھڑائیں جی ان سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوگا نہیں, مجھے نہیں لگتا. میں عرض کروں یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ نہیں جان نہیں چھٹے گی. کون کہتا ہے جان نہیں چھٹے گی؟ 2 دفعہ ہم نے جان چھڑائی آئی ایم ایف سے. میں نے مثال بھی دی تھی, آخری بار شوکت عزیز صاحب نے کہا یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے جو ہم نے آپ کے دینے, اٹھائے ہیں, مڑ کے مت دیکھنا. یہاں نکال دیا اس نے پاکستان سے آئی ایم ایف کو, تو دوبارہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ کون کہتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ رضا ربانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے دھوکہ کر رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں یہ پروگرام نہیں دے گا. دیکھیں میں نا رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت اہم عہدوں پر, وفاقی عہدوں پر وہ رہے ہیں. سیزنڈ آدمی ہیں, ڈھنگ کے آدمی ہیں, مذاقن کچھ نہیں کہتے. تو جو ان کا یہ کہنا ہے میرے لیے یہ بہت سیریس بات ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمیں یہ جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب یہ ریئلائز کر چکی ہے کہ آئی ایم ایف نے شاید واقعی جو آپ نے بات کی کہ دینا دونا کوئی نہیں ہے, ہمیں لارا لگایا ہوا ہے, اور اس لارے کے چکر میں شاید ان کی ایسی تیسی کر جائے, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن میں جانا ہے, انہوں نے تو ووٹ لینے ہیں, اور آئی ایم ایف کی شرائط پہ اگر یہ عمل کرتے رہیں گے, آئی ایم ایف کے پیچھے لگتے رہیں گے, تو یہ تو بہت زیادہ ان پاپولر ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا, آپ نے بالکل ٹھیک سمت میں بات کی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے میئرز ایسے ہیں بجٹ میں جن کی آئی ایم ایف نے نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کیا بلکہ وہ ان کی شرائط کے خلاف ہے. یہ جو ہم نے سبسڈی دیا, یہ جو ہم نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں, 35% تنخواہیں تو پاکستان کی میرا خیال ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ بڑھی, اور ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے. اسی طرح پینشنر کی پینشن اینڈ وغیرہ وغیرہ. اچھا بخاری صاحب, یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ رشیا سے پیٹرول آ چکا ہے, چائنا آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے, تو یہ جو نیا بلاک بننے کی آپ نے اپنے پچھلے کچھ پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں, یہ سلائٹلی یہ پروسیس آگے بڑھے گا یا پھر بن چکا ہے وہ بلاک؟ مطلب پیچھے سے جان چھوٹ یہ آلموسٹ ایک ریالٹی ہے. آپ نے دیکھا مشاہد حسین سید نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے رشیا سے تیل خریدا ہے یوان میں, which is a چائنی کرنسی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے سعودی عرب, ٹرکی, پاکستان, افغانستان, چائنا, رشیا, ملائیشیا, یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک ریالٹی ہے. سعودی عرب اور یو اے ای بھی اسی بلاک میں جائیں گے. امریکہ پریشان ہے اس کے حوالے سے, ہم اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے اور اس کی تفصیلات جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. یہ اگر بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ اٹ از پازیٹیو ان اینی ڈائریکشن, جس حوالے سے آپ اس کو دیکھیں پاکستان کے لیے بہتری ہے. ہم نا
75 سال تک الائز رہ کے ہم نے تحفے دیکھ لیے ہیں. کسی دن پروگرام میں بیٹھ کے میں آپ کو امریکہ کی طرف سے جو بٹریل ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ اس کے حوالے دوں گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اتحادی کہلواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے. کدھر گیا وہ چھٹا ویری بیڑا جو آ رہا تھا ایسٹ پاکستان کی فال سے پہلے جی؟